آپ کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، کھانے کی بھی محتاج ہے، پینے کی بھی محتاج ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ سواری کے محتاج ہے، گھوڑے کے محتاج ہے، اس کی نوعیت الگ ہے۔ اونٹ کے محتاج ہے، اس کی نوعیت الگ ہے۔ گدھے کی بھی آپ کو ضرورت پڑے گی، اس کی نوعیت الگ ہے۔ شکار کے لیے کتے کو بھی ساتھ لینا پڑتا ہے، اس کے بھی آپ محتاج ہیں۔ آپ شاید دوڑ نہیں لگا سکیں گے، شکار کو پکڑ نہیں سکیں گے، کتے کی ضرورت آپ کو پڑے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شکار کے لیے آپ کتے کو ساتھ لے جائیں گے، لیکن کتا اگر آپ کی شکار کر رہا ہے تو وہ آپ کا امام تو نہیں بنے گا، پھر بھی کتا کتا ہے۔ وہ آپ کا سگا بھائی نہیں بنے گا، پھر بھی وہ کتا ہے۔ وہ آپ کا چچا بھی نہیں بنے گا، پھر بھی وہ کتا ہے۔ گدھے کی ضرورت آپ کو پڑ رہی ہے، 2 بوریاں گندم آپ بازار سے خرید کر کے گدھے پر لا دیں گے۔ آپ کو ضرورت پڑی گدھے کی، گدھے کے محتاج تو ہو گئے، لیکن پھر بھی گدھا گدھا ہے، آپ کا چچا نہیں بنے گا۔ آپ کہیں وہ یہ کہہ دے کہ آپ یہ بوجھ خود نہیں اٹھا سکتے، یہ 2 بوریاں میرے اوپر رکھے، آپ میرے محتاج ہے، لہذا میں تیرا چچا بن گیا، میں تیرا سگا بھائی بن گیا۔ ایسا نہیں ہوگا، گدھا پھر بھی گدھا ہے۔ کتا شکار پکڑ کر کے آپ کو دیتا ہے تو تب بھی کتا کتا ہی ہے، پھر بھی کتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ گدھے کی ضرورت تو آپ کو اور مجھے پڑے گی، 2 بوریاں اس پہ رکھنے، اس کے پیچھے ہم جائیں گے، لیکن گدھا تو پھر بھی گدھا ہے، سگا بھائی نہیں بنے گا۔ اس دنیا میں جوتے کی ضرورت مجھے پڑتی ہے، کھانے کی پینے کی، گدھوں کے کتوں کی ضرورت بھی مجھے پڑتی ہے، ان کے ساتھ میرا ایک قسم کا تعلق ہے، لیکن ہر ایک کی نوعیت الگ ہے، ہر ایک کی نوعیت الگ ہے۔ اسی طرح جو کافر ہے، قرآن کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، یہ زمین پر چلنے والے گدھے گھوڑے خنزیر ان سب سے برے کافر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 10واں پارہ ہے اور سورہ انفال ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، زمین پر چلنے والے جتنے بھی کافر ہیں، زمین پر چلنے والے جتنے بھی جاندار ہیں، گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، خنزیر ہے، کتے ہیں، درندے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، انسان ہیں، جو بھی زمین پر چلتے ہیں، ان سب سے برائی برا عند اللہ، اللہ کی نگاہ میں، الذین کفروا، وہ کافر ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن تاہم انسان آپ کے دائیں طرف بھی کافر، بائیں طرف بھی آپ کے کافر، آگے بھی کافر، پیچھے بھی کافر۔ کافر آپ کے ملک میں رہ رہے، ہندو بھی رہ رہے، سکھ بھی رہ رہے، یہود بھی رہ رہے، نصارہ بھی رہ رہے۔ اس وجہ سے جب گدھے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، گدھے پر 4 بوریاں رکھتے، اس کو چارہ کھلاتے، گدھے کو گھر میں بھی رکھتے ہیں، لیکن مہربانی کرنا گدھے کو گھر پہ نہیں رکھو، حویلی کے اندر نہیں رکھو۔ کتے کو شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ کی شدید ضرورت ہے، کتا آپ مال مویشی کی حفاظت کے لیے، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے اگر آپ کتا پالنا چاہ رہے ہیں، پوری رات آپ چوکیداری تو نہیں کر سکتے، کتا ہی چوکیداری کرے گا، تو فقہا کہتے ہیں کہ اس کتے کو گھر کے اندر نہیں، گھر سے باہر کسی جگہ پر یہ کہ وہاں کوئی چھپرا مپرا بناؤ اور کتے کو باہر رکھو۔ یہ نہیں کہ جیسے کہ ڈیفنس والے پلنگوں پر رکھتے ہیں، لاہور ڈیفنس اور کراچی ڈیفنس، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ کتا کتا ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے کہ جس برتن کے اندر منہ ڈالے تو اس کو واجب تو یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھونا ہے، اور احتیاطاً 7 مرتبہ دھونا ہے۔ اس قسم کا زہر آلود ہے، اس قسم کا زہر ہے، اس کا ڈاکٹر ہی بتائیں گے کہ وہ 7 مرتبہ اس کو کس طرح۔ 3 مرتبہ کتا اگر منہ ڈالے تو اس کو دھونا واجب ہے، 7 مرتبہ مستحب اور بہتر ہے، اور ڈاکٹری اصولوں کے مطابق، طبی اصولوں کے مطابق 7 مرتبہ اس ذلیل کے جھوٹے کو جس برتن میں منہ ڈالا ہے اس کو آپ اس کو دھوئیں گے۔ اس کا اس قسم کا زہر ہوتا ہے، زہریلے جراثیم ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں، وہ بالکل چپک جاتے ہیں برتن کے ساتھ، تو 3 مرتبہ سے برتن پاک تو ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ احتیاطاً اس کو 7 مرتبہ دھوئیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کتوں
کے بغیر میرا کام نہیں چلتا، گدھے کے، گھوڑے کے، یہ سب کی ضرورت مجھے پڑتی ہے۔ تو جس ملک میں چاہے وہ دارالاسلام ہو، دارالمسلمین ہو، یا دارالحرب ہو، دارالکفر ہو، وہاں کافر رہتے ہوں گے، کافروں کے ساتھ آپ کا تعلق ضرور ہوگا۔